انسان کو کسی انسان کو جب تک ولایت مل ہی سکتی کہ جب تک لے نہ لی جائے اجازت غوث اعظم کی۔ تھوڑا طلب تو بولتے سبحان اللہ، کہ جب تک لے نہ لی جائے اجازت غوث اعظم کی۔ یہ جناب پرواز صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بندے کا حال سنیے جو غوث پاک سرکار کے قبرستان جس کا نام ہے شونیزیا قبرستان، شونیزیا قبرستان، اس میں بندے کو دفن کیا گیا، لیکن بیٹا شرابی تھا، مدت تک باپ کو یاد ہی نہیں کیا، بھول گیا۔ ایک زمانے کے بعد اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ باپ جہنم میں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ارے شرابی نہیں کتنا ہی بڑا کبابی ہو لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے نا۔ ایسی حالت میں دیکھ کر بچہ بہت رویا، اپنے باپ کو مصیبت میں دیکھ کے باپ سے بیٹا بولا، ابا جان یہ صورت آپ کی، یہ حالت آپ جہنم میں کا کوئی صورت ایسی ہے کہ میں کچھ کر سکوں اور آپ سے یہ عذاب دور ہو جائے؟ حضرات آپ کی آواز ذرا تیز ہو جائے۔ غوث اعظم کے ماننے والوں، ایک مرا ہوا آدمی کہتا ہے بیٹے یہ عذاب بھی ختم ہو جائے گا سبحان اللہ، اگر بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم میرے لیے دعا فرما دے۔ سبحان اللہ کی آواز بڑھا دیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا اگر غوث اعظم کی دعا بخشوا سکتی ہے تو نبی کی دعا نہیں بخشوا سکتی؟ ارے آپ لوگ کوئی بے وقوف لوگ تو نہیں، کوئی یہ بیٹھے ہیں یہ جو پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم جہاں سارے ڈاکٹر فیل ہوتے ہیں وہاں سورہ یاسین کام آتی ہے۔ بولو یار، قرآن کی تلاوت کام آتی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ روح نہ نکلتی ہو، تڑپتی ہو اور جان اٹکتی ہو تو خدا کی قسم سورہ ملک کام آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ روح نکال کے آسانی سے نکلے گی کیسے؟ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں نکلوا سکتی، بے شک، یہ اللہ کی قسم خدا کا کلام ہی نکلوا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جانا تو ہے ہی کہتے ہیں، اس لیے بولنے میں اتنا کنجوسی بھی مت کریے۔ یہ میرا جہاد ہے، مفتی عارف صاحب کی بات کی تکمیل ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بندہ بولا ابا جان کوئی صورت ہے بخشے جانے کی؟ ہاں صورت ہے، اگر غوث اعظم دعا کر دیں۔ سبحان اللہ، آنکھ کھلی بچے کی، صبح ہی اٹھا اور غوث اعظم کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ سبحان اللہ، اب آپ بھی 11ویں شریف کے اس مہینے میں ان کے دربار میں تصور میں حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ، وہ بچہ آ کے بولا سرکار میں نے باپ کو جہنم میں دیکھا ہے، دعا فرما دے۔ سبحان اللہ، تھوڑی آواز اگر علماء مل کے اور آپ سبحان اللہ کی بڑھا دے تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، شرابی بیٹے نے غوث اعظم سے کیا بولا؟ میرے باپ کے لیے دعا فرما دے۔ دعا فرما دے۔ مگر والی تھوڑی نظر مجھ سے ملا دیں۔ غوث اعظم ایک سنکیت دیکھ کے سوال کرتے ہیں بچے سے، دعا نہیں کری آپ نے؟ فرمایا تیرا باپ کبھی میری مجلس میں حاضر ہوا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے اس کا مطلب سیدھا یہ ہے اگر مجلس میں آیا ہوگا تو بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز تو بڑھا دے۔ اگر آیا ہوگا تو بخشا جائے گا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین، ارے یار مسافر ہوں، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ میں کوئی چیز تقریر میں بھی مکاری میں نہیں بولتا ہوں، جتنے ذکر کر رہا ہوں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، بغداد کے شہنشاہ کو بھی سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ دیر ہو گئی کھانے میں، ارے کتنی دیر ہو جائے لیکن خدا کی قسم وہاں جنت کے جانے میں دیر نہ ہو، سبحان اللہ، تب بھی سودا سستا ہے میرے پیارے، بے شک، ورنہ کتنے نکل گئے ابھی لاک ڈاؤن میں، ہاں، اور کتنوں کی موت ہو رہی روزانہ۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ابھی ہمیں باقی رکھا ہے۔ پورا سبحان اللہ کی زبان باقی رہے، سبحان اللہ، پوری زبان سبحان اللہ بڑھا کے بولو یار، سبحان اللہ، ارے بولو حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے، ایک ایک سانس قیمتی ہے ورنہ آپ بھی چلے جاتے، سبحان اللہ، میں کب کا چلا جاتا، لیکن اللہ کی قسم مفتی عارف صاحب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں رات میں ہی بڑی توبہ کرتا ہوں، اللہ اے اللہ کوئی ایسا کام مت ہونے دینا اس سے عمل برباد ہو جائے، مولا جو کر رہے ہیں یہ قبول ہو جائے۔ پیسہ مل سکتا ہے خدا کی قسم مگر مقبولیت کبھی کبھی ملتی ہے۔ کتنے فالڈر ہم اور آپ کر لیتے ہیں، نیت کچھ، زبان کچھ اور دل کچھ، اس لیے حاضر رکھیے۔ غوث اعظم نے فرمایا کبھی مجلس میں آیا تیرا باپ؟ بچہ بولا سرکار مجلس میں تو نہیں آیا۔ تھوڑی آواز کو اگر آپ نے بڑھایا، دوسرا سوال آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا اگر مجلس میں نہیں آیا تو میرے گھر کا کسی دن تبرک کھایا؟ سبحان اللہ، ارے یار ربی سبحان اللہ، یہ جو اس وقت کا بزرگوں کا نام کا تبرک ہوتا ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ بے شک،
یہ سبحان اللہ زبان پہ نہیں ہوتا ہے اور اس کو غوث اعظم کا تبرک بھی سمجھ لو اور ہمارے مردے تو بزرگوں کے صدقے میں بخشے جاتے ہیں اور یہاں تو پڑوس میں خشا غلام شاہ بادشاہ ہیں کتنے بڑے ولی ہیں کہ حضرت کبھی آپ کے دربار میں آیا ہی نہیں کھانا بھی نہیں کھایا تھوڑی آواز کو اگر آپ نے بڑھایا اس پہ ایک سنکیت بھی آتا ہے غوث اعظم نے تیسری بات پوچھی فرمایا تیرے باپ نے کبھی کسی ٹائم کی نماز میرے پیچھے پڑھی ارے تھوڑا آواز بڑھا کے اگر بولو اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا اگر بڑے کے پیچھے ایک نماز بھی پڑھی جائے تو وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے بچہ بولا سرکار باپ نمازی ہی نہیں تو بولتا کدھر سے چوتھی بات پوچھی کبھی کسی دن مجھ سے مصافحہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کا مصافحہ نہیں کرتا سبحان اللہ اس کا مطلب اچھے لوگوں سے مصافحہ کرنا بھی بخشواتا ہے سبحان اللہ کہا سرکار آیا ہی نہیں تو مصافحہ کیا کرتا آخری بات پوچھی غوث اعظم نے فرمایا چار مصافحہ بھی نہیں کر سکا تو کسی نے میرا دیدار ہی کیا سبحان اللہ بچہ تڑپ کے بولا سرکار ہاں اس دن کا مجھے یاد ہے میرا باپ میری انگلی پکڑے ہوئے وہی جو رات جہنم میں نے دیکھا ہے اسی مدرسے سے آپ کا گزرا تھا سبحان اللہ میرے ساتھ میں گزرتے ہوئے آپ پہ اس کی نظر پڑی تھی سبحان اللہ اتنا تو مجھے یاد ہے غوث اعظم نے پانچوں باتیں پوچھ کے ایک بات پہ جواب دیا اس نے اور اس کے بعد دعا نہیں فرمائی بچہ اٹھ کے چلا گیا اگر آپ کی آواز اٹھ کے اوپر مدینہ سے بغداد شریف جب جائے بغداد سے مدینہ جائے شام کو بچہ سویا خدا کی قسم اور اپنے باپ کو اس بچے نے رات کو جنت میں ٹہلتے ہوئے مچل کے بولا ابا یہ اتنی تبدیلی آئی کیسے وہ تو میں نے دعا کے لیے بولا تب بھی دعا نہیں ہو سکی تو انہوں نے الٹے 5 باتیں مجھ سے پوچھی کہا بیٹے یہ غوث اعظم ہی کا کرم ہے یہ تبدیلی ہوئی ہے غوث اعظم کا کرم ہے کہا ابا کیسے کہ جب انہوں نے پوچھا تھا تجھ سے آخری سوال میرے باپ نے کبھی مجھے دیکھا اور تو نے جواب دیا تھا ہاں سرکار ادھر سے میرا باپ میری انگلی پکڑ کے نکلا تھا تو اس نے آپ کا دیدار کیا تھا کہ جب وہ لفظ پوچھ رہے تھے تجھ سے اسی وقت میرے خدا نے فرمایا کہ جو میرے عبد القادر کے صورت کو دیکھ کے مر کے یہاں آیا ہے اب اسے عذاب نہ دیا جائے میں بولوں گا تھوڑی آواز ڈبل بڑھا کے بولا جائے اگر غوث اعظم کا دیکھنا بخشوا سکتا ہے تو نبی کا دیدار بھی بندے کو جنت دلوا سکتا ہے اور فاتحہ خوانی بھی بندے کو جنت میں پہنچا سکتی ہے میرے دوست یہ ساری چیزیں آپ نے